اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے تدریسی سلسلہ کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ دن ہے آج بدھ، تاریخ ہے آج 9 ستمبر 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 25۔ مضمون ہے ہمارا تاریخ، جماعت ششم۔ ڈائری آپ کی آ جائے گی باب نمبر 3، کتاب صفحہ نمبر 35 تا 36، اور اسی کے ساتھ ہم کریں گے مفصل سوال نمبر 5۔ اہم نکات ہمارے آج کے ہوں گے جو آج ہم پڑھائی کریں گے، اس میں منگولوں کے حملے، انتظام سلطنت اور امن، مشقی سوال نمبر 1، اس کا جز نمبر 5۔ جز نمبر 5 میں آپ کا مفصل سوال نمبر 5 ہے جی۔ تو یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 35، جس پہ ہمارا آج کا پوائنٹ ہے منگولوں کے حملے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں وسط ایشیا میں منگولوں نے بے پناہ فوجی طاقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے فتح بغداد کے بعد ہندوستان پر 1278 میں پے در پے حملے کیے، یعنی ایک کے بعد ایک حملہ کیا۔ بلبل نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں لگاتار شکست دی۔ شکست دی سے مراد انہیں لگاتار ہرایا۔ سلطان کے دونوں بیٹوں محمد خان اور بغرا خان نے منگولوں کو دیپال پور کے قریب شکست دی۔ 1285 میں منگولوں نے بڑی قوت سے حملہ کیا، جس میں بلبن کا بڑا بیٹا محمد سلطان شہید ہوا، لیکن سلطان نے یہ حملہ پسپا کر دیا اور دور تک پیچھا کیا۔ پسپا کر دیا مطلب سلطان نے ان کے حملے کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد ہے بلبن نے منگولوں کے خطرے کا سدباب کرنے کے لیے، یعنی خاتمہ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن سے منگول حملوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بلبن کی منگول پالیسی کے اہم نکات مندرجہ ذیل تھے۔ پہلا نکتہ کیا ہے؟ بلبن نے سلطنت کے دور دراز علاقوں میں فوجی مہمات پر جانے کی پالیسی کو ترک کر دیا۔ ترک کر دیا مطلب رد کر دیا۔ وہ زیادہ وقت دارالسلطنت میں موجود رہتا تھا تاکہ منگولوں کے حملے کا بر وقت تدارک کیا جا سکے، یعنی وہ سلطنت کے دار ہوتا ہے دروازہ، سلطنت کے دروازے یعنی سلطنت کے قریب رہتا تھا تاکہ منگول اگر حملہ کریں تو انہیں وقت پر پتہ چلے۔ دوسرا نکتہ ہے بلبن نے سرحدی علاقے کے قبائل مثلاً کھوکھروں کو اپنا مطیع بنا لیا۔ اس طرح منگولوں کو خاموشی کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو جانے کا موقع نہ ملا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا تیسرا نکتہ ہے بلبن نے اپنی فوج کی تنظیم نو کی اور سپاہیوں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کیا۔ تنظیم نو مطلب نئی تنظیم کی، ان کی بالکل نئے طریقے سے انتظام کیا فوج کا، اور سپاہیوں کو جدید ہتھیار دیے، یعنی اس وقت کے سب سے جدید آلات اور ہتھیار جو تھے وہ اپنے سپاہیوں کو فراہم کیے تاکہ وہ جنگ میں ایک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ چوتھا نکتہ کیا ہے ہمارے پاس؟ بلبن نے سرحدی علاقوں میں بے شمار قلعے تعمیر کروائے اور ان میں فوجی دستے متعین کیے مطلب قائم کیے۔ اس سے منگولوں کو قدم قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، یعنی منگولوں کے لیے ہر قدم پر مشکلات بڑھ گئیں۔ پانچواں نکتہ ہے بلبن نے سرحدی علاقوں کا دفاع کرنے کے لیے قابل سردار اور جنرل مقرر کیے۔ اس طرح بلبن کی منگول پالیسی کامیاب رہی اور منگولوں سے نجات ملی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو نکتہ ہے وہ ہے انتظام سلطنت اور امن و امان۔ بلبن چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کا خوف ایسا پختہ کر دیا جائے کہ وہ بغاوت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ جب بھی کوئی دشمن سر اٹھاتا تھا تو اسے سختی سے کچل دیتا۔ بنگال کے باغیوں کو اس نے عبرتناک سزائیں دی۔
عبرتناک سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں، دوسروں کے لیے ایک نشان بن جائیں کہ ہم نے دوبارہ یہ گناہ یا یہ جو کفر ہے وہ نہیں کرنا۔ بلبن دربار میں آداب شاہی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے اپنے دربار کو بڑے شان و شوکت سے آراستہ کر رکھا تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبل نے فوج کو نئے سرے سے منظم کرنا ہوتا ہے، فوج کو نئے سرے سے ان کی ساری انتظامی حالات جو تھے انہیں نئے سرے سے بالکل مکمل طور پر تنظیم دینا۔ اس نے قلعوں کی تعمیر اور مرمت کی، اس نے جاگیروں کو ختم کیا۔ سلطان نے 20 سال تک حکومت کی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرنے سے بہتر ہے کہ بادشاہ اپنے ملک کا انتظام بہتر رکھے اور امن و امان کو قائم کرے۔ اس کے زمانے میں امن و امان کا دورہ تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبل نے 1286 عیسوی میں وفات پا گیا۔ آج کی پڑھائی میں ہم نے سلطان غیاث الدین بلبن کے انتظامات کے بارے میں پڑھا، یعنی اس نے پہلے منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے، منگولوں سے نجات پانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی، یہ پڑھا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس نے اپنی ریاست میں امن و امان کو کیسے قائم رکھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ریاست میں امن قائم کریں۔ اگر ہم صرف دوسروں کے ساتھ لڑائی اور جنگ میں لگے رہیں گے تو اپنی ریاست میں امن قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی ریاست میں امن اور امان زیادہ تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس پڑھائی کی باقاعدہ طور پر سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا جی، اس پڑھائی کے ساتھ آج ہمارا تھا مفصل سوال نمبر 5۔ بلبن نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کو کیسے استحکام بخشا؟ یہ میں آپ کو مارک کرواتی ہوں ریڈنگ میں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے نوٹس پر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے، آپ نے وہیں سے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس سوال کو صرف آپ نے یاد نہیں کرنا بلکہ زبانی اپنے رجسٹر پر بھی لکھنا ہے۔ مارک کریں گے اب آپ اس سوال کو۔ اس سوال کا جواب ہے منگولوں کے حملے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں وسطی ایشیا میں منگولوں نے بے پناہ فوجی طاقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے فتح بغداد کے بعد ہندوستان پر 1278 عیسوی میں پے در پے حملے کیے۔ بلبن نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں لگاتار شکست دی۔ پہلا پیراگراف اتنا آئے گا۔ اس کے بعد آپ یہ مکمل پالیسیاں جو ہیں انہیں مارک کریں گے۔ بلبن نے منگولوں کے خطرے کا سدباب کرنے کے لیے یہاں سے آپ مارک کرنا شروع کریں گے اور اس کو آپ یہاں پہ ختم کریں گے۔ منگولوں سے نجات ملی۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پڑھائی کی باقاعدہ طور پر سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے بخوبی یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی۔ گھروں میں رہیے، اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔